پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے پاکستان کی ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر کے CCC+ سے -B کر دی ہے۔ S&P نے پاکستان کی معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا۔ تیسرے T20 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کے 178 رنز کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 104 رنز بنا کر آؤٹ۔ بنگلہ دیش نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ ریسلنگ لیجنڈ ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں چل بسے۔ امریکن میڈیا کے مطابق سابق ریسلر ہلک ہوگن کو فلوریڈا میں گھر میں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ہلک ہوگن نے کئی دہائیوں تک WWE پر راج کیا۔ لیجنڈ ریسلر نے 5 بار WWF چیمپئن شپ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا۔ And it was a very good meeting in a very good atmosphere, and I hope we will continue meetings like this in future also. We are in the consultation with BCCI, and we will hopefully resolve that also very soon. ایشیا کپ کا شیڈول جلد جاری ہوگا۔ بھارتی بورڈ سے رابطے میں ہیں۔ چیئرمین ایشیا کرکٹ کونسل محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاک بھارت میچ سے متعلق اعلان کے لیے انتظار کریں۔ تمام معاملات جلد حل ہونے کی امید ہے۔ تمام 25 ممبران کی اجلاس میں شرکت بڑی کامیابی ہے۔ سب نے مل کر کرکٹ کے لیے کام کرنے پر بڑا اتفاق کیا۔ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے OIC اور اقوام متحدہ کا تعاون اہم ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ OIC اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ غزہ میں بارود کے بعد بھوک بھی قیامت ڈھانے لگی۔ بھوکے متاثرین ایک مٹھی آٹے کے لیے موت کے منہ میں جانے پر مجبور۔ بھوک سے بلکتے ننھے بچوں کو دودھ میسر نہ ہی ایک گھونٹ پانی۔ کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر بچوں کے جسم سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ قحط زدہ مزید 2 فلسطینی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 9 فلسطینی امداد کی تلاش میں گولیوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ غزہ میں چپا چپا جس پر صہیونی فوج کے فضائی اور زمینی حملے، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے مزید 41 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوجیوں کے کمانڈ سینٹر پر حملہ، بھاری نقصان کی اطلاع۔ مغربی کنارے میں کار سوار نے 8 فوجیوں کو کچل دیا۔ حماس کی اسرائیل سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی، اسرائیل نے جواب مثبت قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے مشاورت کے لیے دوحہ سے مذاکراتی وفد واپس بلا لیا۔ روس کا مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ، تمام 50 مسافر ہلاک۔ روسی ایمرجنسی سروس کے مطابق طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا، رڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ملبہ مشرقی علاقے سے ملا۔ حادثے کی وجہ لینڈنگ کے دوران عملے کی غلطی اور پہاڑی علاقے میں لینڈنگ کے دوران حد نگاہ میں کمی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے 9 منتخب سینیٹرز نے ایوان بالا کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ سینیٹر طلحہ محمود، روبینہ خالد، نیاز احمد، مولانا عطا الحق درویش، حاجی دلاور خان نے سینٹ رکنیت کا حلف اٹھایا۔ مرزا محمد آفریدی، نور الحق قادری، فیصل جاوید خان بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے اراکین سے حلف لیا۔ سینٹ اجلاس میں بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے پر مذمتی قرارداد منظور، ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ توشہ کیس 2 کی اڈیالہ میں سماعت، بانی PTI اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ استغاثہ کے مزید ایک گواہ شفقت محمود پر جرح مکمل۔ استغاثہ کے گواہ محسن حسن پر بانی PTI کے وکیل نے جزوی جرح بھی کی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے مقدمے کی سماعت 26 جولائی تک ملتوی کر دی۔ PTI کارکنان کو پاپو ایکٹ کیسز میں سزائیں، PTI کارکنان کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے PTI کارکنان کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ راولپنڈی پولیس نے PTI رہنما راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا، تھانہ نیو ٹاؤن منتقل، پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ 4 اکتوبر احتجاج پر درج مقدمات کا کیس، اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا غیر حاضر ارکان اور کارکنان کی ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم۔ سینیٹر اعظم خان سواتی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔
समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। कहा, मार्का हक में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से सऊदी वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के बदलते सिक्योरिटी हालात पर गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक सऊदी दिफाई ताउन के फरोग पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मस्तूग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। कोयटा संजीदी डिगारी केस में मकतूला की वालिदा भी गिरफ्तार। दोहरे कत्ल के वाक़े में मकतूला की वालिदा ATC में पेश। अदालत ने बानो बीबी की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके बनारस फ्रंटियर कॉलोनी में मकान से खातून की गला कटी लाश बरामद। शनाख्त 40 साला मिल्कियत के नाम से हुई। जाए वक़ुआ से आला कत्ल छुरी बरामद। मकतूला का शौहर मुलजिम शुएब मौके से फरार। मकतूला के 4 बच्चे हैं। वारदात के वक्त 3 बच्चे घर में मौजूद थे। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोश गिरोह गिरफ्तार। मलिर शाह लतीफ टाउन में कार्रवाई। ऑनलाइन मुनशियात का नेटवर्क चलाने वाला मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुलजिम दीदार के कब्जे से मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को भी ऑनलाइन मुनशियात डिलीवर करता था। हुंजा की दीवारों को गंदा करना सयाह को महंगा पड़ गया। पुलिस और मुकामी अफराद ने सयाह से दीवार साफ करवाई। सयाह से अवाम के सामने मुआफी भी मंगवाई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें, तोपखाने से गोलाबारी और फौजी अहदाफ पर फजाई हमले। झड़पों में 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। दोनों फरीकैन का लड़ाई शुरू करने का इल्जाम। और पाकिस्तान का कुदरती हुस्न दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। रियल मैड्रिड के स्टार की बेगम को पाकिस्तान भाग गया। फुटबॉल लेने पाकिस्तान आने वाली स्पेनिश खातून पाकिस्तानियों के गुन गाने लगी। वो अपनी ट्रिप के दौरान बकरियां चराती देखी गईं, बादशाही मस्जिद गईं, मुकामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर भी किया।